رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاة فیہ فاکثروا من الصلاة فیہ. فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا. زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی. تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں. شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں. تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا. درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا. ایک ہوتا ہے عام دعا کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے. اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا. اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان. تو وہ صلی جو ہے نا صلات، یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں. تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے. تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے. صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی. البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے. لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث. تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے. آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے. تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو. اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخ کی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغب انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے.
ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے، جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے. یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے. پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں. تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں. تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر. انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے. تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں. تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا. تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے. تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا. بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے. تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں. نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے. تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے. تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ. ٹھیک ہے نا کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا. اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو. تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا. تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے. دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے.
باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی، دخل اندازی ہو جائے گی. اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی تو ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گے. اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا، کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے. انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول ہے نا، اسی وجہ سے تو ہے. تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ. اور پانچواں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے. جس سے نفرت ہوتی ہے نا، اس سے ہر بات پہ دلیل، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے. اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے انسان کہتا ہے بس کر لو. صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا، اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے آپ. تو نبی سے محبت تھی، کدو سے محبت ہو گئی. حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت کرو، یہ تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو کسی چیز سے. لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی اگر نا یہ اپنے بڑوں سے بدتمیز بن جاتی ہے، کیونکہ حیا آپ کو روکتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے، ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے، بہن کو روکتی ہے بھائی کے سامنے تھوڑا سا ریزرو رہ کے رہے، وہ تمیز سے بات. لیکن جس بہن نے بھائی کے سامنے ڈانس کر لیا، اب آپ اس سے یہ امیدیں نہ لگاؤ کہ وہ بھائی کو رسپیکٹ دے گی، بھائی جان آپ کائنڈلی آئیے بیٹھیے. نہ وہ جب ڈانس کر لیا اس نے تو بھائی وہ کہے گی جتنی میں ہوں اتنے ہی یہاں پہ، کوئی ہم کو ایک دوسرے پر حق نہیں ہے، تمیز سے چل رہے ہیں چلو ورنہ شٹ اپ. ٹھیک ہے نا، بات آ رہی ہے سمجھ میں. پھر وہ جو جذبے ہیں نا، بھائی جو بہنوں کے لیے جان دے دیا کرتا، اس کو جناب اس کے لیے نچھاور کر دی اپنی زندگی، یار اس کی حفاظت کرنی ہے، اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہے، یہ اگر بیوہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں میرے گھر میں، یہ سب چیزیں کہیں ختم. اخپل زندگی، آپ اپنی لائف میں اپنی لائف کو انجوائے کروں گا. یہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے یہاں کے ہر گناہ کے ایک زہریلے اثرات ہیں جو فوری طور پر نہیں نظر آتے. گورے سے یہی تو غلطی ہوئی ہے، اس نے کہا جو لبرل لوگ یہی تو غلطی کرتے ہیں، کہہ رہے کیا ہو گیا گانا سنتا ہے تو کیا ہو گیا، گانا سننے سے کیا ہو گیا، ڈانس کرنے سے، یہ جو بےہودہ قسم کا. ایک تو وہ اتنگ ہوتا ہے بیچارے ہمارے کے پی کے والوں کا، وہ تو ویسے سادہ طریقے سے نا ایسے ہی گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ تو ڈانس ہی نہیں ہوتا نا، وہ تو ویسے ہی تو وہ قبائلی ایک رقص ٹائپ کا ہوتا ہے، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو پراپر یہ جو، اب میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا کریں آپ لوگ، لیکن اس پہ یہ والا بیان نہ فٹ کر دیں کہ ان پہ فتوے لگا دیں جا کے. وہ کیا کر رہا ہے بیچارہ، تھوڑا سا ہل رہا ہے نا وہ شادی میں سادہ طریقے سے. تو ہر چیز کی بھائی سگریٹ کے جو اصول ہیں وہ چرسیوں پہ تھوڑی لگیں گے، چرس الگ چیز ہے، ہیروئن. میں ہیروئن کے خلاف بیان کروں، آپ سگریٹ والوں کو جا کے فتوے دینا شروع کر دو تو وہ ایک الگ چیز ہے. کے پی کے میں یا بعض دیہات میں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ڈھول رکھ کے نا، اتنگ کہتے ہیں اس کو، اتنگ کہتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا اتنگ مار رہے ہوتے ہیں. وہ افغانستان میں سنا ہے کہ وہ جو مجاہدین تھے نا وہ بھی کرتے تھے لڑائی سے پہلے نا. مجاہدین کی عادت تھی افغانستان میں جو نہیں رشیا کے خلاف لڑتے تھے، پھر یہ طالبان کا بھی سنا ہے، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بھی جنگ سے پہلے نا تھوڑا سا ڈھول بجا کے یہ والا اتنگ کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا گھومتے ہیں، یہ تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم کوئی جنگ کو ٹینشن ہی نہیں لے رہے. تو خیر، تو یہ جو ڈانس مانس آج کل ہو رہے ہیں، ان میں ہوتا کیا ہے، جب آپ کی حیا نکلے گی تو اب اس کے پھر آگے جا کے سائیڈ افیکٹ بہت خطرہ. ماں باپ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں. بھائی کنٹرول میں کیسے ہیں؟ جب ایک لڑکی اپنے والد کے سامنے ڈانس کر رہی ہے تو باپ کا مقدس رشتہ اور حیا ویا ختم. اب وہ نہیں ہوگا کہ وہ ابا کو، آپ اپنی بچیوں کو عادی بناؤ باپ کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیا کریں، وہ تو دیکھو آپ کا کتنا احترام کرے گی، آپ کی بات مانے گی، آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گی. اور یہ چیز ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اگر جوان لڑکی اپنے ابا کو دیکھ کے تھوڑا سا سر پہ چادر لے لیتی ہے، یہ چادر نہیں لیتی، تھوڑا سا ریزرو ہو جاتی ہے کہ بھی ابا آ رہے ہیں، تھوڑا سا گلے میں دوپٹہ لے لو، تو کیا اس سے ترقی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ یعنی لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم اتنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ چلیں گے نا اپنے گھروں میں تو ہم تو انگریز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ابے بھائی اس سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے.
یعنی ان چیزوں کے یہ جو دماغ میں آپ لوگوں نے بٹھا لیا ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں مذہبی ماحول لے کر آئیں گے تو ہمارے اچھے ڈاکٹر نہیں پیدا ہوں گے, اچھے انجینئر نہیں پیدا ہوں گے, میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں اس سے زیادہ اچھے پیدا ہوں گے. کیونکہ تمیز والا آدمی جس کی سوچیں دائیں بائیں نہ گھومتی ہوں, وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ بھی سکتا ہے, زیادہ اچھے طریقے سے. دیکھو جامعۃ الرشید جب سے آیا ہے نا عصری تعلیم میں, ہمارے طلبہ کو جامعۃ الرشید نے جب سے کہا نا کہ ڈاکٹر بھی بنو, انجینئر بھی بنو, MBA بھی کرو, BBA بھی کرو, یہ ساری ڈگریاں, الحمدللہ جامعۃ الرشید کا رزلٹ دوسری یونیورسٹیوں سے آگے ہے. حالانکہ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن ہے, استاذوں کا احترام ہے, مگر اتنا نہیں جو مدرسوں میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ فلمیں بھی دیکھنے جاتے ہیں. مجھے تو خود یونیورسٹی کے لڑکے بتاتے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سینما گھر چلے جاتے ہیں, ان کے ابا کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ابا سمجھ رہے ہیں کہ بچی کہاں گئی ہوئی ہے, یونیورسٹی گئی ہوئی ہے, تو کہہ رہے ہم تو چلے جاتے ہیں, فلم بھی دیکھ کے آ جاتے ہیں. تو وہ ساری آزادی وہاں دی ہوئی ہے, کوئی تنگ ماحول نہیں ہے. جامعۃ الرشید کا ماحول کیا ہے؟ تنگ ماحول ہے. وہاں گرل فرینڈ ہے ہی نہیں, سارے اپنے جیسے لڑکے داڑھیوں والے, وہ بھی وہی نظر آئیں گے اس کو. تو کوئی انٹرٹینمنٹ کا ماحول نہیں ہے. لیکن آپ رزلٹ دیکھو, الحمدللہ رزلٹ دیکھو آپ کبھی. ابھی تو اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں 10-12 کمیشن آفیسر نیوی میں گئے ہیں جامعۃ الرشید کے 2 سال پہلے. میں میرے شاگرد بھی ہوں, میں ان سے ملا ہوں, میری ایک تصویر بھی یوٹیوب پہ شائع ہوئی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, نیوی کے آفیسر کھڑے ہوئے, بیچ میں کھڑا ہوا ہوں, تو ان میں زیادہ تر ہمارے شاگرد تھے. تو یہ دماغ میں نا آپ لوگوں نے خامخواہ میں ایک چیز بٹھا لی ہے کہ یار بالکل ایسا عیاشی دے دو تو ترقی زیادہ ہوگی. ترقی زیادہ نہیں ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو انگریز نے اتنی عیاشی میں کیسے ترقی کر لی. او بھائی, انگریز اگر اتنا عیاش نہ ہوتا اس سے 10 گنا آگے نکل چکا ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا. جیسے ایک عالم کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں نا, علماء کہتے ہیں کہ سود ہماری معاشی, سود جو ہے نا, سودی نظام جس کنٹری میں ہوگا تو معیشت کیا ہو جائے گی؟ برباد. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر امریکہ اتنا پاورفل کیوں ہے معیشت میں, فرانس اتنا پاورفل کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے معیشت کی ترقی کے اور اتنے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ایک سبب ہے نا سود, وہ تباہی کا ذریعہ نہیں بن رہا. اگر وہ سود کو بھی ختم کر دیں اپنے معاشرے سے تو آج وہ معاشی جس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں اس سے 10 گنا آگے جا چکے ہوں گے وہ. ہمارے ہاں معاشی ترقی کے کوئی اسباب نہیں ہے, اور سودی نظام سے جو ہونی چاہیے تھی ترقی وہ بھی نہیں ہو پا رہی. اور تنزل کی طرف, کرنسی دیکھ لو نا, 25 سال پہلے کا آپ 10 روپے اٹھا کے, 10 لاکھ روپے اٹھا کے دیکھو, یا 10 روپے اٹھا کے دیکھو, اور آج دیکھو, زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق. 25 سال پہلے سونے کی قیمت دیکھ لو اور آج قیمت دیکھ لو. یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. انسان دھوکے میں آتا ہے اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر, اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. آپ ہر وقت تیار رہیں, کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرعون اسی چکر میں آ گیا تھا. تو فرعون کے دربار میں جو ایک آدمی مسلمان ہوا نا, جس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا, اس نے فرعون کو کیا کہا ہے, یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, اے میری قوم دیکھو آج تمہارے پاس بادشاہت ہے, آج تم زمین میں غالب ہو. اچھا وہ یہ شو کر رہا ہے میں تمہارا ہی میں صحیح ہوں, لیکن موسیٰ کی بات کو تھوڑا سا غور کر لو. یعنی اتنا بھی رد نہ کرو کہ بس جو موسیٰ کا آپ سننا ہی نہیں, سن تو لو نا, ایک دفعہ سن تو لو کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ ایک حکمت کے ساتھ تبلیغ کر رہا ہے نا. اگر وہ یہ شو کر دے میں تو موسیٰ پر ایمان لے آیا, پھر تو کوئی بات سنے گا ہی نہیں. تو وہ یہ شو نہیں کر رہا کہ میں موسیٰ پہ ایمان لایا ہوں, وہ کہہ رہے بھائی ہم کو یہ چاہیے کہ ہم غور کر لیں کہ موسیٰ کی بات کو سیریس لے کے ایک دفعہ غور کریں. اگر اس کے بعد غلط لگتی ہے تو ریجیکٹ کر دیں. لیکن یہ جو کہہ رہا ہوں سننا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغ والے کسی کے گھر جا کے دروازہ بجائے نا, یہ دین ہمارے اندر آ جائے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے, بہت لوگ لفظ سننا پسند نہیں کرتے. یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا, نکلو یہاں سے. بھائی آپ نہیں جاؤ, تھوڑی دیر سن لو, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے شاید غور کرنے کی توفیق مل جائے. یار کوئی بندہ کوئی بات کہہ کر گیا ہے, کوئی غلط ایسا تو نہیں وہ صحیح کہہ کے گیا ہو. جو آدمی سننا برداشت نہیں کرتا نا, اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. جو اپنے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ میں بالکل صحیح ہوں, مجھے کوئی سمجھائے نہیں, مجھے کوئی نصیحت ہی نہیں چاہیے, سمجھ لو اس کی تباہی یہاں سے شروع ہو گئی. اور جو آدمی اپنے کان کھلے رکھتا ہے, یار کوئی بات میرے فائدے کی اگر بتاؤ تو میں سنتا ہوں, ٹھیک ہے, میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کو مسرت کر دوں گا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں تکبر نہیں ہوتا. بعض خطیب ہوتے ہیں, آپ ان کو جا کے بتانا چاہو نا, سر آپ نے بیان میں نا مجھے, تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے, سمجھ لو اب یہ غلطیاں کرنا شروع کرے گا, اب یہ پھینکتا رہے گا اور یہ برباد ہو جائے گا. تو جس آدمی نے اپنا لچک رکھی ہوتی ہے کہ بھائی میرے میں کوئی غلطی ہو تو بتا دو, تو ٹھیک ہے وہ غلطی نہ مانے لیکن سن لے, غور کر لے. اسی طرح ایک گزارش کروں گا آپ لوگوں سے, دیکھو میرے پاس میاں بیوی کے کیسز بہت آتے ہیں, اس لیے میں بار بار یہ ٹاپک لے کر آتا ہوں. اور یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے نا. جب بیوی آپ کو بولا کرے نا آپ کے اندر یہ خرابی ہے, مرد میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے وہ سنتا نہیں ہے. مرد میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, وہ سنتا نہیں ہے.
تو نہ مانو بیگم کی، لیکن ایک دفعہ غور سے سن کے غور کر لو کہیں یار یہ صحیح تو نہیں کہہ رہی. اکثر مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیگم نے یا سسر نے یا ساس نے داماد کو بول دیا کہ بیٹا آپ جو ہے نا یہ ذرا صحیح نہیں کر رہے، ایک دم طیش میں آ جاتا ہے. یہ طیش میں آنا تکبر ہے، یہ اس کی علامت ہے. دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہی ہو ساس صاحب کی، ہو سکتا ہے آپ کے سسر صاحب غلط کہہ رہے ہو، عین ممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بیگم آپ کی غلط کہہ رہی ہو، تو کہنے تو دو نا یار اس کو. سن لو یار، آرام سے سن لو، بولو اچھا غور کروں گا میں. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ، اور یہ تو میں نے اب تو دیکھا ہے کہ بڑا جب چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے تو چھوٹا بھی طیش میں آ جاتا ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے چھوٹا اگر بڑے کو کوئی بات بتا دے تو بڑا بھی تحمل سے سن لے کہ یار شاید صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، بڑا اگر چھوٹے کو کہے گا نا، باپ اگر بیٹے سے کہے گا کہ بیٹا دیکھو تمہارے اندر یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو بیٹا فوراً غصے میں آ جاتا ہے. تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ برائی پروف ہیں، آپ برے ہو ہی نہیں سکتے، آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے، تو بھائی آپ ٹھیک ہو کے بھی پھر غلط ہو. سمجھ رہے ہو نا، اللہ کی نظر میں آپ ٹھیک ہو کے بھی کیا ہو. بے شک ہو سکتا ہے وہ برائی آپ کے اندر نہ ہو، لیکن جو آپ سننے کا آپ کے اندر تحمل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے آپ کیا ہو. دیکھو ہم اپنے حساب سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں، اللہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھائی تھے پچھلی امتوں میں، ایک بہت پرہیزگار تھا، ایک گناہگار تھا. جو پرہیزگار جو تھا نا وہ گناہگار کو سمجھاتا تھا، یار تو یہ کیوں کر لیا کر. وہ سنتا رہتا تھا، اچھا بھائی ٹھیک ہے کوشش کروں گا، پھر ٹھیک نہیں ہوتا تھا لیکن سنتا تھا. تکبر میں نہیں آیا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا ہے بھائی، اچھا بھائی ٹھیک ہے. پھر وہ اس نے کبھی کسی دن کہا تو کہا یار ٹھیک ہے یار اللہ معاف کر دے گا یار. تو ایک دن بڑا سمجھا رہا تھا چھوٹے کو یا دوسرے بھائی کو، تو اس نے کہا کہ یار اللہ معاف کرنے والا ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اتنا غضب آیا، اللہ نے فرمایا این المتعلی علی اللہ اللہ یغفر لفلان. میرے اوپر کون قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں مغفرت نہیں کروں گا. اللہ نے دونوں کو موت دی، اس کو بخش دیا جو گناہگار تھا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا اللہ نے. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بات پر ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اس کی. بظاہر تو لگتا ہے نا معاذ اللہ کو یہ ظلم تو نہیں ہو رہا. اصل بات یہ کہ ان نیکیوں کی بیس کیا تھی، وہ نیکیاں تو تکبر کی بیس، وہ نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. وہ سمجھنے لگا تھا کہ میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں جنت واجب ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا میرے لیے، اور اس پر جہنم. تو جب آپ کے یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے تو اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ گناہگار نیک تو نہیں تھا لیکن آپ سے زیادہ نیک تھا وہ، کیونکہ آپ کی نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. آپ کو تو نیکی کرنی چاہیے تھی، بھائی ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ اپنے فضل سے نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے، اللہ پر لازم نہیں ہے میں تو نیک کر کے بھی میں اللہ کا شکر کہاں ادا کر رہا ہوں. آپ کو یہ سوچ کے کرنا چاہیے تھا. اور دوسرے پہ آپ نے جو اللہ پہ کہہ دیا کہ اللہ مغفرت کر ہی نہیں سکتا. یہ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی کسی سے چندہ مانگنے کے لیے جائے، اس کی مرضی دے نہ دے. ایک آدمی کسی سیٹھ صاحب کے پاس گئے جو بڑے سخی تھے، جو ہر ایک کو لٹایا کرتے تھے نا، بڑے سخاوت، اور ان کو اپنی سخاوت پہ بڑا ناز بھی تھا. آپ نے کیا کیا کہ ایک آدمی ان سیٹھ صاحب کے پاس چندہ لینے کے لیے گیا، اتفاق سے اس دن سیٹھ صاحب نے اس کو کسی مصلحت سے نہیں دیا، منع کر دیا. آپ کو جب پتا چلا آپ نے کہا کہ وہ سیٹھ تو بڑا کنجوس آدمی ہے. اب آئے گا سیٹھ کو غصہ. آئی بات سمجھے؟ سیٹھ کیا کرے گا، اس کو فقیر کو جس کو رد کیا تھا نا بلائے گا اور بلینک چیک پکڑا دے گا اس کو. بولے بھائی اس نے میرے پہ کنجوسی کا جو تانا لگایا نا، یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا. میں نے تو تجھے کسی مصلحت سے نہیں دیے تھے پیسے، لیکن اب اس سے بڑی مصلحت آ گئی ہے کہ مجھے کنجوسی کا تانا دیا جا رہا ہے. یہ لے اس پہ کروڑوں روپے لکھ دے، کروڑوں تیرے ہو گئے. تو وہ آدمی تو مستحق نہیں تھا کروڑوں کا، لیکن جو سیٹھ ہوتا ہے نا، جو کنجوسی کے تانے کو برداشت نہیں کرتا، وہ اپنے آپ سے اس تانے کو ختم کرنے کے لیے اس کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا کہ اب کہہ کے بتا کہ میں کنجوس ہوں. یہاں بھی یہی ہوا ہے، کیونکہ اللہ جواد اور کریم ہے نا. اللہ بخل اور کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. اللہ یہ تانا برداشت نہیں کرتا کہ میں رحیم و کریم نہیں ہوں. صحیح ہے نا، یہ تانا اللہ کو برداشت نہیں ہے. اب اللہ گناہگار کو سزا دے رہا ہے، اس میں اس کی مصلحت ہے. اس کا قانون یہی ہے کہ گناہ ہوگا، وجہ اور مصلحت کیا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار. اللہ فرماتا ہے اگر میں سارے گناہگاروں کو بخش دوں، سزا ہی نہ دوں، تو جو گناہ سے بچے ہیں اور جو گناہ کرنے والے ہیں وہ سیم ہو جائیں گے. تو بچنے والے کہیں گے اللہ جب سبھی کی مغفرت کرنی تھی تو ہمیں اتنا تکلف کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی، ہم جناب روزے رکھ رہے ہیں، ہم نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ تاڑو ایک نمبر کا، کوئی انٹی اس نے محلے کی چھوڑی نہیں ہے، یہ بھی اسی جنت میں میں بھی اسی جنت میں، تو ہم بھی یہی کر لیتے، ہم بھی تاڑو بن جاتے. تو قرآن کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نیک لوگ اور پرہیزگاروں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دوں؟ تو عام اصول اللہ کا یہی ہے، گنہگار کو ملے گی سزا،
وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، اور نیک آدمی وہ پہلے ہی جنت میں جائے گا، اور جنت میں جائے گا بھی اونچے درجات میں۔ تو قانون یہی ہے۔ اب اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہتے کیا کرتے، جو بھائی گناہگار تھا اس کو کیا ملنی چاہیے تھی، سزا۔ اصول تو یہی تھا، لیکن جب اللہ کو تانا دے دیا نا کہ اللہ تو اللہ کی قسم مغفرت کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسے جیسے بڑے سیٹھ کو آپ کہہ دو خدا کی قسم اس کی جیب سے کوئی 5 روپے نکال کے دکھائے، وہ کہے گا بھائی تو مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے۔ وہ 5 نہیں، وہ 5 کروڑ نکال کے دے گا، اور آپ کو تپانے کے لیے دے گا وہ۔ تو یہاں کیا ہوا ہے، اللہ کو یہ تانا دے دیا کہ وہ رحم نہیں کر سکتا، بندوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو اب اللہ کو کی جو صفت ہے نا، جو غیرت والی صفت، وہ صفت جوش میں آئی ہے کہ میرے کو یہ کہہ دیا میں کسی گناہگار کو بخش نہیں سکتا، میں بخشوں گا اس کو، ٹھیک ہے نا، میں بخشوں گا، کر لے کیا کرنا ہے تو نے۔ تو وہ گریبی میں اس کی کیا بخشش ہو گئی، اس نے آخرت میں بھائی سے گلے مل کے کہے گا یار نیکیاں تو نے کی ہیں، فائدہ کس کو پہنچا دیا۔ تو اللہ بھی کہے گا بھائی تو بخشنے کے قابل نہیں تھا، لیکن ہم نے تو یہ اپنے آپ سے میں یہ تانے کو بری کرنا چاہتا ہوں کہ میں گناہگار کی مغفرت ہی نہیں کر سکتا، یہ تانا مجھے، جیسے یہودیوں نے کہہ دیا تھا نا، قرآن میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہہ دیا اللہ کے بارے میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے نا تو یہودیوں کی معیشت بھی بیٹھنا شروع ہو گئی، کیونکہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اس طرف آ رہے تھے، تو یہودیوں کے کچے چھٹے ختم ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں، ایسے ترسا کے دیتا ہے۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ اللہ نے باندھ دیے ہیں، یہ کنجوس ہیں، بل یداہ مبسوط۔ جیسے ہم جب کسی کو تانا دیتے ہیں نا، کوئی آپ کو بولے کہ تو چور ہے، تیرا باپ چور ہے، ہم کہتے ہیں نا، کیا خیال ہے، چور ہوگا تیرا باپ، ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر تھوڑا غصہ آئے تو آپ بولیں گے میں چور نہیں ہوں، اس کی علامت ہے کہ آپ چور ہیں، کیونکہ جو بالکل چور نہیں ہوتا نا وہ چوری کا تانا اس کو تھوڑی سنتا ہے۔ اگر آپ باقی چور وہ چوریاں کرتے تھے، کسی نے آ کے بول دیا یار تم تو چور ہو، تو آپ کہیں گے نہیں، ڈرنے لگو، نہیں بھائی میں چور نہیں ہوں، بھائی میں چور نہیں ہوں، ایسے کرو گے نا۔ لیکن اگر آپ نے زندگی میں کبھی مسجد سے چپل بھی نہیں چورائی، غلطی سے بھی کسی کی چپل پہن کے گھر گئے، چوری کے الزام سے بالکل دور، پھر اگر کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے تو چور ہو، تو پھر آپ کو آئے گا غصہ، کیونکہ آپ کی غیرت جاگ اٹھے گی، پھر آپ بولے تیرا باپ چور ہوگا، چور ہوگا، چور ہو گئے، تیرا دادا چور ہے، تمہاری نسلیں، یہ ہوتا ہے نا، ایسا ہی آتا ہے۔ تو اللہ چونکہ جواد اور کریم ہے نا، بہت خرچ کرتا ہے، تو اللہ نے یہودیوں کو صرف یہ جواب نہیں دیا، یہودی نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں، نہیں، قرآن میں ایسی آیت نازل کرتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، میں تو بڑا سخی ہوں، دیکھو میں نے سورج پیدا کیا، میں زمین سے، پھر اللہ اپنی کبریائی بیان کرنا شروع کر دے تو میں نے تو زمین سے یہ چیزیں پیدا کی، نہ یہ اسٹائل اس موقع پر یہ انداز بلاغت کے خلاف ہوتا کہ اللہ اپنی نعمتیں گنوانا شروع کر دیتا، یہ بلاغت کے خلاف ہوتا۔ اللہ نے بتایا کہ مجھے بخل کا تانا برداشت نہیں ہے، کیوں؟ جو جواد اور کریم ہوتا ہے نا بہت زیادہ، وہ کنجوسی کا تانا بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، وہ تو غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے، اس کو بہت بڑا جرم سمجھتا ہے یہ۔ دیکھو آپ کسی گورے کو بول دو کہ تو یار بد نظری کرتا ہے، تو آنکھ مٹکا کرتا ہے لڑکیوں کا، وہ کہے گا تھینک یو، وہ کہے گا بھائی آپ کا بہت شکریہ، اب صرف اتنا سا کرتا ہوں میں، کیونکہ ان کے ہاں سے زیادہ ہو رہا ہے، وہ کہیں یہ کیا ہے، اس کو جرم نہیں سمجھے گا۔ لیکن آپ یا کسی گورے کو زانی کہہ دو، ابے تو شادی کے بغیر کسی لڑکی سے تیرے تعلقات ہیں، کہ میری باڈی ایکچولی میں میری مرضی میں جو مرضی کروں، وہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے۔ لیکن گورے کے سامنے یہ بتاؤ کہ فلاں آدمی اتنا اچھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو میری پہ بلیو کرتا ہوں، میں تو شادی کر کے، وہ کہہ کہ چلو یار اچھا بہت تہذیب یافتہ آدمی ہے، وہ ویری گڈ کہہ کے نکل جائے گا بدلی گلی سے، ٹھیک ہے نا، کہ یار چلو اچھا ہے، ایسے لوگ بھی کچھ مارکیٹ میں 2-4 عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی شادی پہ بلیو کرتے ہیں، اچھا ہے ہمارے عجائب گھر اس سے چلتے رہیں گے۔ جیسے وہ چرچوں کے قائل ہیں کہ بھئی ایک قدیم ایک روایات ہیں کہ ایک مذہب کا بالکل ہی عنصر ختم ہو جائے تو وہ ایک تو بالکل ہی روایات ہی ختم ہو جائیں گی نا، تو 2-4 پادری عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے ہم اصل میں کرسچن ہیں۔ تو یہ سب چیزیں وہ رکھتے ہیں مینٹین کہ ہمارا کلچر ختم نہ ہو، ہر اچھی قوم یہ کام کرتی ہے، کلچر کو باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو خیر اب کیا ہے کہ لیکن آپ یہاں کسی پرہیزگار آدمی، کوئی بزرگ ہوں جو ہر وقت بد نظری کے خلاف بیان کرتے ہوں، وہ آپ ان کو بولو کہ یہ تاڑو ہے،
ابھی زانی بھی نہیں کہا، اس کو ایسا غصہ آئے گا، وہ کیوں، وہ اس جرم کو بہت بڑا جرم سمجھ رہا ہے، تو وہ کہے گا تیرا باپ تاڑو ہوگا تو اپنا ڈی این اے کرا جا کے، تیرے تو نسب پہ مجھے شک ہے، ایسے ایسے تانے دینا شروع کر دے. یہ بلاغت ہوگی اس موقع پر. تو یہ غصہ آنا اس کی علامت ہوگی کہ آپ اس تانے کو ہلکا نہیں سمجھتے. اس موقع پر ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا، بعض دفعہ مصلحتاً انسان خاموش رہتا ہے کہ یار لوگ تو بولتے رہتے ہیں، اب ہر ایک کو جواب دیں گے تو مصلحتاً ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی جواب کا اسٹائل یہ ہوتا ہے. تو اللہ میاں نے جب یہودیوں نے کہا نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، دیکھو میں تو خربوزہ پیدا کیا، میں نے تو کھجور پیدا کی، میں تو اتنا کھلا رہا ہوں، اتنا پلا رہا ہوں صبح شام. نا 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 نا، اللہ نے جواب دی، کیونکہ اللہ کو یہ تانا پسند نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ کنجوس ہے ایک نمبر کے، اور آج بھی کنجوس ہیں یہودی. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور جو انہوں نے کہا اس پر ان پر لعنت ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے، دیکھو یہودیوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ، دونوں ہاتھ نہیں کہا تھا، حالانکہ دونوں ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا جب کسی کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، نا بل یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ، کیونکہ ہاتھ کا لفظ ایک پر بھی اطلاق ہوتا ہے، دو پر بھی ہوتا ہے. تو یہ شبہ ہو سکتا تھا شاید اللہ نے ایک ہاتھ پیچھے کیا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے اپنے بندوں کو دے رہا ہے، تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے بندوں پہ خرچ کرتا ہے. کیوں؟ ہم جب کسی پہ خرچ کرتے ہیں تو جیسے چاہتے ہیں ویسے کر نہیں سکتے ہم، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس کہیں ختم نہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں مجھے یہ خوف نہیں ہے، جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہوں. تو یہ خود اللہ کے جواد اور کریم ہونے کی علامت. ایسا جواد اور کریم خدا ہو اور آدمی کہہ رہا ہو دوسرے کے بعد تیسرا بچہ ہوا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کہہ لو اللہ بہت کریم ہے، اللہ آپ کے عمل سے دیکھے گا کہ مجھے کریم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. اب یہ بھائی نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، عراق گئے نا یہ، تو داڑھی کی وجہ سے ان کی جاب نہیں ملی ان کو. انہوں نے کہا کہ بھائی داڑھی کاٹنی ہے، تو انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے، آپ دوسری جاب تلاش کر لو. انہوں نے چھوڑ دی جاب. تو جو آدمی اللہ کو کریم سمجھے گا کہ یار خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے، وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا. لیکن ہم کیا ہو رہا ہے کہ سارے گناہ کر کے، تو سب گناہ کر کے ہی آپ نے اگر کمانا ہے تو پھر اللہ کریم کا کیا مطلب ہوا؟ گورا کہتا ہے تم بھی اسباب پہ یقین کرتے ہو، میں بھی اسباب پہ یقین کرتا ہوں، تم بس اللہ کو کہہ دیتے ہو کہ وہ رزق دینے والا ہے، تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، تو فرق کیا ہو گیا؟ کافر میں مسلمان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے روزی کے، لیکن ناجائز کی طرف نہیں جاتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے اسباب سے نہیں ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر بھی اگر رزق نہ ملے نا تو سمجھ لو کہ اللہ کی مصلحت میرے ساتھ یہی ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. کیونکہ جس کے پاس ہو وہ نہ دے رہا ہو تو کوئی مصلحت ہوتی ہے نا. باپ کی جیب میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، بچہ جیب خرچی مانگ رہا ہے، باپ نہیں دے رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی باپ ظالم ہے. باپ کچھ اور چاہ رہا ہے، باپ چاہ رہا ہے تمہارے لیے بڑی پراپرٹی خرید لے اس سے، باپ چاہ رہا ہے کہ تمہاری عادت نہ خراب ہو جائے، تم کہیں عیاشیوں میں نہ پڑ جاؤ. تو کوئی مصلحت سے نہیں دے رہا تو اسی میں خیر ہے. تو بعض دفعہ اللہ کسی کو زیادہ روزی دے دیتا ہے، بعض دفعہ کسی کو تنگ روزی دیتا ہے کسی مصلحت سے. جس کی روزی تنگ کر دی وہ اسی میں خوش رہے کہ اسی میں میری خیر ہو. تو بات کو ختم کرتا ہوں میں. تو فرعون کو، حامان کو دنیا کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. جوان آدمی یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا، خوبصورت یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، دولت مند سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. بھائی یہ تھوڑے دن میں ٹائم ختم. اور جب آپ کا ٹائم آئے گا نا، پڑے ہوئے ہوگے بستر پہ اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوگے، تو آپ کو اور مجھے عبرت ہوگی، لیکن ہمیں دیکھ کے دوسرے کو پھر بھی عبرت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو عبرت ہو جائے گی یار ہم کیا کرتے رہے ہیں، جہاں تو کہیں اور رہے ہیں، تیاری ہم نے کہیں اور کے لیے کی. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. قدم ہے قبرستان کی طرف، دل لگا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں. ابے بحریہ کے قبرستان میں ہی دل لگا لے تو، کیوں؟ وہ تو یقینی ہے نا بحریہ ٹاؤن جو بھی جائے گا بالآخر وہاں کے قبرستان میں تو جائے گا، تو وہاں کا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو شاعر نے کہا ہے، مرقد کہتے ہیں قبر کو، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. تیری نظر دنیا کی طرف ہے، چل کے کہاں جا رہا ہے؟ قبر کی طرف. کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھ رہا ہے؟ ایک آدمی کے سامنے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور وہ پیچھے دیکھ کے جا رہا ہو تو اگلا کہے گا بھائی جدھر کو جا رہا ہے دیکھ بھی تو ادھر ہی کو نا یا تو ادھر ہی جانا شروع کر دے جہاں کو تو جا رہا ہے. دیکھ پیچھے رہا ہے بلڈنگوں کی طرف نا، خوبصورت بلڈنگ ہے یار زبردست، اور ادھر کو چلتا ہوا جا رہا ہے، آگے گٹر کھلا ہوا ہے.
کہہ رہے یار لوگ کہہ رہے ہیں بھائی گٹر دیکھ، کہہ رہے بھائی گٹر وٹر یہ مولوی دکیانوس قسم کے لوگوں کی باتیں، آگے گٹر کھلا ہوا ہے، ڈھکن کھلا ہوا ہے، ادھر گرے گا، یہ پرانے دیکھ کیا لگژری اسٹائل ہے بحریہ ٹاؤن کا، یار وہ دیکھ کیا خوبصورت بلڈنگ، ابے وہ دیکھ یار گاڑی دیکھ، وہ دیکھ بنگلہ دیکھ، تو بھائی تو پھر جا بھی ادھر ہی کو، اپنا رخ چینج کر لے. جب وہ رخ چینج کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے تو جدھر جا رہے ہو نا، جب بھی کوئی کہے نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھ بحریہ ٹاؤن، بولے آگے گٹر ہے، اتنا دیکھ کہ آگے وہ افورڈ کر سکے. تو جب بھی آئے نا کہ یار یہ بنگلے یہ گاڑیاں، ابے آگے قبر ہے، ٹھیک ہے نا، جا کہاں رہا ہوں، کوئی 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، 15 سال رہ گئے، 10 سال رہ گئے، اور یہ بھی نہیں پتا ہے. گٹر میں تو پتا ہوتا ہے 3 فٹ کے بعد جا کے گروں گا، حقیقت ہے، تھوڑا احتیاط کرتا ہے، چلو جب قریب پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے، لیکن وہاں تو پہلے سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو قبر کا بھائی کچھ نہیں پتا کہ 10 سال لگیں گے، 20 سال لگیں گے، 15 سال لگیں گے، یا کل انا للہ ہو جائے، کچھ پتا. ابھی آج جنازہ آیا دولہا کا، ولیمہ تھا، ایک رات زوجہ کے ساتھ گزاری، ولیمہ جس دن تھا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا. تو کتنا یہ ہوتا ہے، اور یہ تو پھر بھی ایک رات گزاری. میں ایسے دولہا کو جانتا ہوں، ہمارے جاننے والے تھے، دولہا بیوٹی پارلر جا رہا تھا، جس دن نکاح تھا نا اس کا، بارات بیٹھی ہوئی ہے شادی میں، اور وہ بیوٹی پارلر جا رہا ہے بائک پہ اپنے دوست کے ساتھ، کسی کراچی میں یہ پیٹرول پمپ کے قریب نا، یہ جو نازم آباد پیٹرول پمپ نہیں ہے یہاں، کیا ہوا ہے کہ ایک بائک سلپ ہوئی ہے، پیچھے مزدہ والا سر کو چل کے چلا گیا. کیا گزری ہوگی والدین پر، یار ہمارا بیٹا جس کی شادی ہو رہی ہے، دولہا بنا ہوا ہے، دلہن پہ کیا گزری ہوگی، وہ پچ کا وسر آ رہا ہے. تو یہ سب اللہ بچائے ہم سب کو عافیت میں رہا، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے، اس لیے دل لگانے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کام سارے کرو، دل نہ لگاؤ. اسلام آپ کو کام سے منع تھوڑی کرتا ہے. بھائی کیوں ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی، ہو بھی سکتی ہے شادی، ہو سکتا ہے جس دن طے ہو اس سے پہلے انا للہ ہو جائے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس دن میری شادی ہو، ہمارے حضرت کی، تو فرمایا کہ میں جب جوان آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو خوش ہونا تو چاہیے نا اس دن. آج کل کچھ لوگ ہو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہونا چاہیے ایکچولی اس کو اس دن بہت زیادہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خوش ہوتا ہے تو وہ کچھ لوگ کہیں گے ہم تو خوش نہیں تھے، تو وہ ان کا مسئلہ ہے. تو ویسے نارملی انسان کو خوش ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میری جب شادی ہوئی نا، اور جو نظر کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، جو پاک دامن لوگ ہیں، ان کو نکاح میں لذت بھی اللہ نے زیادہ رکھی ہوتی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب گھر والوں کے پاس جانے لگا تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس وقت موت کا فرشتہ آئے اور کہ چل بھائی آخرت کے لیے، تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی. ہے بھائی آدمی اصولی طور پر شاید ہم جیسے نالائق ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ 3-4 دن تو مہلت دے دے، اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے. طارق مسعود صاحب ہوتے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کئی دفعہ ہو چکی تھی پہلے بھی. ارادہ بھی ایک کا ہو، حضرت کا تو ایک ہی کا ارادہ تھا، ایک ہی کی انہوں نے، وہ تو دوسری کے، وہ تو کہتے تھے یہ جس نے کوئی غم نہ ہو، جیسے کہتے ہیں نا بکری پال لے. تو کیا حالت ہوگی. اور پاک دامن، اور ہمارے حضرت کی صحت بھی بڑی زبردست تھی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی لدھیانہ کے پنجاب کے تھے، سب سنوبر کے تنے جیسا ان کا قد تھا ماشاءاللہ، بہت زبردست صحت حضرت کے. جب بھی کئی واقعات ہیں حضرت کے، جب بھی تو نہیں کہہ سکتا، واقعات ہیں انوار الرشید میں جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ کلائیاں توڑی ہیں پھڈوں کے دوران، ٹھیک ہے نا، پہلوانوں کی کلائیاں توڑی ہیں، تھے دبلے پتلے. تو لیکن جب ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں نا پھڈوں کے دوران، پہلوان کی کلائیاں توڑی ہیں، 2-3 پہلوانوں کی، کسی کی کلائی توڑ دی، کسی کا سیٹنگ آؤٹ ہو گئی، بھاگ گئے وہ. تو بہت زبردست فائٹ کرنا جانتے تھے، بڑی خاندانی صحت رکھی ہوئی تھی. تو صحت مند آدمی وہ تو ظاہر ہے اور زیادہ اس کو نکاح میں رغبت ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنا محاسبہ کیا. وہ ہر وقت نا اپنے آپ کو چیک کرتے تھے یہ بڑے لوگ کہ ہم آخرت سے غافل تو نہیں ہو رہے کہیں. یعنی ہر وقت کہ دنیا میں دنیا کی نعمتیں تو ساری رکھنی ہیں، لیکن آخرت کو ہمیشہ دنیا پہ ترجیح. بھائی تیار ہر وقت موت کے لیے. تو میں اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ 6 مہینے کی مہلت دے دے، 10 مہینے کی مہلت دے دے. ہمارے تو آگے بھی بڑے پلان ہیں نا، یا اللہ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، ابھی تو میں مفتی صاحب کے بیان سننا میں نے شروع کیے ہیں، ابھی تو بیگم کا ذہن بنانا ہے دوسری کے لیے، پھر تیسری کے لیے، پھر چوتھی کے لیے، پھر جب 4 ہو جائیں گے پھر بچے ہوں گے، پھر بیٹیاں ہوں گی، پھر بیٹیاں بڑی ہوں گی، پھر بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی، پھر بیٹے اسٹیبل ہو جائیں گے، پھر میں ان کے لیے پراپرٹی بنانے کی سوچوں گا، پھر میں ان کے لیے اتنے مکان بناؤں گا، پھر میں مکان بنا کے پھر جب سب کو نام کر کے پراپرٹی تقسیم کر کے پھر میں آخر میں حج پہ جاؤں گا. پھر میں حج سے آنے کے بعد قضائے عمری بھی میں نے کرنی ہے. 40 سال سے میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے. وہ قضائے عمری میری کمپلیٹ ہو جائے. اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی سوچ رہا ہوتا ہے ابھی مرنا مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. وہ 2-3 کوئی چیزیں رہ تو نہیں گئی ہیں.
ابھی بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی مناسب ہے کہ نہیں. تو بچے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں, سارے کام دھندوں سے فارغ ہو کر پھر 4 مہینے بھی تبلیغ میں بہت عرصے سے سوچا. جو نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو برے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں دنیا سے جاؤں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو نیک ہے پرہیزگار ہے ان کی بات. پھر آخر میں یار ہم 4 مہینے بھی تبلیغ میں, ہم نے کب سے سوچا ہوا تھا جب سب کاموں سے فارغ ہوں گے تو حج کیا, پھر 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جا کے فارغ ہو کر آئے. پھر اللہ, پھر اگر فرشتہ آ جائے تو مجھے شاید کوئی اعتراض نہ ہو. یہ بہت نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا بھی ہوگا کہہ کے پھر بھی نہیں, صحیح ہے نا, پھر بھی نہیں. تو ہم میں سے ہر شخص نے یہی پلان کیا ہوا ہے. 4 کا شاید نہیں کیا ہوا لیکن ایک میں ہی کہ بچے ہوں گے, پھر بیٹیوں کی شادی ہو جائیں گی, پھر حالانکہ بچے بھی ایک آدھ ہو رہے ہیں کہ کیا پلان کرنا ہے یار ان 2 بچوں کے لیے, تو نے چھوڑ دے ان کو یار, چھوڑ دے ان کو, یہ خود ہی پل جائیں گے. پلان کرنے کے لیے بچے تو ہوں یار, مزہ تو آئے یار. 25-30 بچے ہیں, آدمی پلاننگ کر رہا ہے یار, یہ والا کوئی تبلیغ میں بھیج دو, اس کو انجینئر بنا دو, اس کو آرمی میں بھیج دو. مزہ بھی آتا ہے پلان کرتے ہوئے. آپ کہو گے اتنے وسائل کہاں سے آئیں گے, ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے چاہا. تو پلان کرنے کا مزہ بھی جب آتا ہے جب آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے اولاد ہو. پھر آدمی سوچتا ہے اس کو رکشے پہ لگا دے, اس کو WR, ایک کنڈکٹر WR کا بھی گھر میں ہونا چاہیے. اس کو ڈاکٹر بناؤں گا, اس کو میں سائنٹسٹ بناؤں گا, اس کو میں فوج میں کمیشن آفیسر بھیجوں گا, اس کو میں تاجر بناؤں گا. پلان کرنے میں مزہ آتا ہے. ایک آدھ بچہ ہے, تو نے جو بننا ہے نا بن کے بتا دینا مجھے کیا بننا, خود ہی اطلاع دے دینا, وہ پلان نہیں ہوتا. خیر, تو ہمارے حضرت کا کیا سوچ فرماتے ہیں, میرا نکاح ہوا, میری رخصتی ہو گئی, تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس موقع پر موت کا فرشتہ آئے تو مجھے دھچکا تو نہیں لگے گا کہ یار تھوڑا ٹائم مانگ لوں. حضرت فرمایا الحمدللہ. میں بار بار دل کو ٹٹولا, میں نے کہا نہیں, مجھے مرنے میں کوئی غم انشاءاللہ نہیں ہوگا. صحیح ہے نا, یہ شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے, شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے, تو ہم لوگ اس پہ ہیں نہیں. تو یہ بن جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے زندگی خوشی میں. وہ میں موسیقی کی بات پھر اگلے بیان میں کروں گا انشاءاللہ, کہ جو کہتے ہیں نا موسیقی یہ لائف میں بورنگ, وہ جو ہمارے کزن کا میں بتا رہا تھا نا, یہ بورنگ لائف. تو بات یہ ہے کہ جس لائف کو آپ بورنگ سمجھ رہے ہو نا, خوشیاں اسی میں ہیں. اور جس لائف کو آپ سمجھ رہے ہو نا انٹرٹینمنٹ, وہ ایسے انٹرٹینمنٹ ہے جیسے چرسی کو, ہیروئن کو چرس پیتے ہوئے مزہ آتا ہے, بس وہ چرس کے دوران ہی آتا ہے, اس کے بعد پھر ختم, پھر وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. چرسی آپ کو پتا ہے جو لوگ چائے نہیں پیتے ان کو غصہ کم آتا ہے, چائے پینے والوں کو میں بھی پیتا ہوں چائے, عادت پڑی ہوئی ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. چائے تو سب سے کم درجے کا ہے نا, کیفین. نہ پیو تو اچھا ہے, پی رہے ہو تو میں نے 2-3 ڈاکٹروں سے کہا, انہوں نے کہا یار سٹا نہیں لگا رہے, چرس نہیں پی رہے, تو چلو یار اتنا مارکیٹ میں چلتا ہے. اور مجھے چائے کی عادت لوگوں نے ڈالی ہے, میں نے چھوڑ دی تھی, 1 سال چائے چھوڑ دی تھی, فضول چیز ہے, کیا کرنا ہے پی کے. بہت ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی. پھر وہ لوگوں نے پلا کے نا, ہمارے KPK کے لوگ سخی اتنے ہیں کہ اگر چائے نہیں پیو نا تو پھر یہ دمبا کھلاتے ہیں. پیٹ بھرا ہوا ہے نہیں کھا سکتا دمبا بھائی, کہہ رہے ہیں پھر کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں مہمان آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خالی پیٹ چلا ہے, تیرا باپ بھی کھائے گا. حقیقت ہے, ہمارے مہمان آئے یار خالی پیٹ چلا جائے. ابے بھائی میں اس کے بھی تو مہمان تھا, ادھر میں دمبا چربی میں کھا کے آیا ہوا ہوں, وہاں میں نے کولڈ ڈرنک بھی پی لی, لسی بھی پی لی, بھائی میں پھٹ پھٹا کے مر جاؤں گا. کہہ رہے ہیں ہم لوگ سوچیں اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے یار, ہمارے مہمان آئے, اور یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے. تو چائے سب سے کیا ہے, ہلکی چیز ہے, بھائی تو چائے بنا کے لے آئے, ورنہ کولڈ ڈرنک تو اس سے زیادہ خطرناک ہے. لسی کی جگہ نہیں ہے پیٹ میں, تو مجبوراً پھر لوگ بھی ایسے ہی ہیں. تو یعنی جو پنجاب میں جاؤ تو ہر جگہ, پھر ہم نے کہا یار یہ اس سے پاکستان میں بچنا ہم میرے جیسے آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے, پی لے. ٹھیک ہے, کیا ہو جائے. لیکن حقیقت بتاؤں, میں نے جب 1 سال چائے چھوڑی رکھی تھی نا, تو مجھے ہو گیا تھا کہ جو میرے اندر, ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ غصہ تو ہوتا ہے نا, وہ بھی ختم ہو گیا تھا. یعنی غصے والی باتیں بھی نہیں آ رہا تھا. وجہ کیا ہے کہ چائے بھی آپ کو ریلیکس کرتی ہے نا, تو جب آپ کو ریلیکس کرتی ہے تو پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے. تو یہ ہر چیز میں ایسے ہی بڑھاتے, لیکن وہ کیونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے, وہ بہت زیادہ پیتے رہو تو جا کے ہوتا ہے, اور اس سے چھوڑنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. 3-4 دن تک, 8-10 دن تک اثر ہوگا, پھر نارمل ہو جاؤ. لیکن جو زیادہ نشے کی چیزیں ہیں نا, وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں. اس میں چرسی, ہیروئن چی زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے پی رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ابے بھائی تو ڈپریشن, ایک ہمارے محلے میں ایک بندہ تھا, وہ سگریٹ پیتے تھے, وہ 55-60 سال ان کی عمر, ان کے پھیپڑوں میں بلغم بہت پیدا ہوتا تھا, TB ہو گئی ان کو, وہ سگریٹ پیتے تھے تو بلغم نکلتا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ سگریٹ چھوڑ دے. وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سے سگریٹ پیتا ہوں تو بلغم اکھڑتا ہے. اب جب نہیں پیتے تو وہ تکلیف ہوتی تھی. ڈاکٹر نے کہا یہ پیدا سگریٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, جب پینا چھوڑ دو گے تھوڑے دن تکلیف ہوگی, یہ پیدا ہونا ہی ختم. لیکن سگریٹ پینے والے کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی, وہ سمجھتا ہے سگریٹ پی کے میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. ابے بھائی جو سگریٹ نہیں پیتا وہ پیے بغیر